السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سنتوں کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ تجارت کی 18 سنتیں اور مسائل، اس کا حصہ دوم۔ مسئلہ: عیبدار چیز کا عیب بتا کر فروخت کریں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی عیبدار چیز کو بغیر اس کے عیب بتائے فروخت کر دیا، ہمیشہ اللہ پاک کے غضب میں رہے گا اور فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ مسئلہ: کسی چیز کے آنے سے پہلے غیر موجود چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مسئلہ: خریدی ہوئی چیز کو قبضہ اپنے تحویل میں لینے کے بعد فروخت کریں، بغیر قبضے کے بیچنے سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسئلہ: تاجر بھائی کی بیع پر بیع نہ کریں۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہوں، تیسرا آدمی آ کر اس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ ہاں، جب پہلے آدمی کا سودا نہ بنے تو یہ نیا آدمی خرید سکتا ہے۔ مسئلہ: چوری کا مال نہ خریدیں۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کی برائی اور گناہ میں برابر شریک ہوگا۔ مسئلہ: سودی معاملات ہرگز نہ کریں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ مسئلہ: ہدیہ تحفہ دے کر واپس لینا خلاف سنت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کتے کا قے کر کے دوبارہ چاٹ لینا۔ مسئلہ: تجارتی وعدے اور معاہدے پورے کریں۔ شریعت نے وعدے سے پھرنے والے کو منافق کہا ہے۔ مسئلہ: ناپ تول میں کمی نہ کریں بلکہ پورا تولیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے رزق کو کاٹ کر کم کر دیتے ہیں، انہیں کم کر دیتے ہیں۔ ادب: تاجروں کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ مسئلہ: اشیاء کی ذخیرہ اندوزی ایسے حالات میں جبکہ عوام کو اس کی شدید ضرورت ہو ناجائز ہے۔ عموماً مارکیٹ میں تاجر خود ایک چیز کو اسٹاک کر کے قلت پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نرخ بڑھنے لگتے ہیں، عوام اشیاء ضرورت کو ترسنے لگتے ہیں، پھر تاجر حضرات اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کر کے خوب نفع کماتے ہیں۔ شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ مسئلہ: لین دین کے معاملات میں لکھت پڑھت کریں۔ قرآن پاک میں ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا۔ مسئلہ: کسی کے ساتھ دھوکہ مت کریں، خواہ تجارت میں ہو یا معاملات میں، بالکل جائز نہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسئلہ: اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، ورنہ مال سے برکت ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن وہ مال وبال بن جائے گا۔ مسئلہ: کاروبار میں اگر قرض لیں تو جلد از جلد ادا کریں، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں۔ حدیث شریف میں ایسے شخص کو ظالم کہا گیا ہے۔ مسئلہ: میں سود کی قیمت میں اضافہ کرنے، مارکیٹ خراب کرنے یا کسی کو اس میں پھنسانے کے لیے بولی لگا کر بھاؤ نہ بڑھائیں۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ مسئلہ: کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت اپنی چیز فروخت کر رہا ہو تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مارکیٹ ریٹ سے کم پر سودا کرنا درست نہیں، بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مسئلہ: مزدوروں کی اجرت جلدی اور پوری دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ مسئلہ: کاروبار میں خیانت سے بچیں، خیانت کرنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسئلہ: مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مسئلہ: کاروبار میں رشوت کا لین دین نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسا شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مسئلہ: کسی کا مال غصب نہ کریں۔ حدیث شریف میں آیا تمہارے مال اور تمہارے خون آپس میں تم پر حرام ہے، کسی کے مال و جان سے نقصان نہ کرو۔ 17ویں سنت نمبر 14: ضرورت مند کو قرضہ ہنسنا دینا سنت ہے۔ 15: تنگ دست کو مہلت دینا سنت ہے اور اس کا صدقے کے برابر اجر ہے۔ 16: سارا دن بازار اور کاروبار میں نہ گزاریں بلکہ گھر اور مسجد کو بھی وقت دیں۔ 17: لینا دائیں ہاتھ سے کریں، یہی سنت طریقہ ہے۔ 18ویں سنت: خرید و فروخت میں نرمی اختیار کریں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔